وذهابه إلى فرعون ودعوته إلى الله سبحانه. في سورة النازعات تفسير ابن كثير قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال تبارك وتعالى في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عبدہ و رسولہ، اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ابتعثہ الی فرعون کی طرف ان کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مؤید فرمایا، تائید فرمائی معجزات دے کر، آیات دے کر، نشانیاں دے کر، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی مبعوث فرماتے ہیں یا رسول مبعوث فرماتے ہیں، ان کو رسالت اور نبوت عطا فرماتے ہیں تو ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں، تاکہ جو انبیاء علیہم السلام کی صداقت پر دلالت کر سکیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ کی طرف دعوت دینی ہوتی، تو اب ضروری ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے ان کی صداقت کے لیے بھی کوئی دلیل ہو کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، واقعی اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کا رسول ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی سنت اللہ ہے کہ جیسے جیسے دور میں اور جس جس زمانے میں انبیاء کو بھیجا گیا، اور اس زمانے میں اس دور میں جن جن چیزوں کا اس ملک میں زیادہ زور تھا تو انبیاء علیہ السلام کو معجزات بھی اسی قسم کے عطا فرمایا، کیونکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل میں بھی اور قبط میں بھی سحر کا اور جادو کا بڑا دور تھا، ان کے یہاں جادو کا علم جو ہے وہ بہت پھیل چکا تھا، اور بڑے بڑے جادوگر قسم کے لوگ موجود تھے جو لوگوں کو شعبدہ دکھلاتے اور حیران کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بعض معجزات ایسے عطا فرمائے کہ جو ان جادوگروں کے جادو کا توڑ بھی ہو سکے اور ان کی صداقت کی دلیل بھی بن سکے، کہ جیسے جادوگروں نے اگر چھوٹے چھوٹے سانپ ایسے بنا لیے فرضی سے تو اللہ نے ایسا عصا عطا فرمایا کہ وہ سب کو نکل گیا۔ اسی طرح ایک ہاتھ مبارک کا بغل میں لینا اور پھر سفید ہو جانا اور واپس لوٹانا تو اپنی اصلی حالت پہ آ جانا، تو معجزات بھی اسی قسم کے پروردگار عطا فرماتے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، لوگوں میں طب اور حکماء اور اطباء کا بڑا زور تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی اسی قسم کے عطا فرمائے کہ اگر کسی مادرزاد اندھے پر بھی آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ آنکھوں والا ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی برس والے کو اور کوڑ کی مرض والے کو جس کا علاج بھی کوئی نہیں دنیا میں، اگر آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اسی وقت وہ بلا اور اچھا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی دیگر معجزات عطا فرمائے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی تائید فرماتے ہیں کہ ان کو معجزات عطا فرمائے، لیکن یہ اپنے عقائد میں رکھ لیں کہ معجزہ ہوتا نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور معجزے کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو عاجز کر دینے والا، یعنی اور کوئی وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہو گیا، اس لیے اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ. تو معجزہ ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کے ہاتھ پر، اللہ کے رسولوں کے ہاتھ پر، لیکن ہوتا بے اذن اللہ ہے، بے امر اللہ ہے، بے ارادت اللہ. یہ ہمیشہ یاد ہے. اسی میں اصل میں لوگ جو ہے نا وہ دھوکے میں پڑتے ہیں اور ان کے اعتقادات جو ہیں بیچاروں کے خراب ہو جاتے ہیں. جب وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات دیکھتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جب وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزہ دیکھتے ہیں کہ مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو گیا، جب وہ معجزات مبارک دیکھتی ہیں کہ ایک لکڑی جو تھی وہ سانپ بن گئی اور ایک دریا جو تھا اس پہ لکڑی ماری تو راستے بن گئے، اور اسی طرح جب وہ اللہ کے اولیاء کی کرامات کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ پر کئی کرامتوں کا اظہار فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد کرامات نقل فرمائے گئے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعدد کرامات کا ذکر کیا گیا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے عباد صالحین کو بڑی بڑی کرامات عطا فرماتے، بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں عطا فرماتے ہیں کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے ولقہ سبا کا تخت اٹھا کے حضرت سلیمان کی خدمت میں رکھ دیا. تو اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں موجود ہوں اور نہاوند میں آواز پہنچ گئی. اسی طریقے سے اور متعدد واقعات. تو پھر لوگوں کے دماغ میں اللہ معاف فرمائے، اب باطل عقیدے والے لوگ، اور اصل میں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے دیکھو جی اللہ کے ولی نے اس مردے کو زندہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نے یہ آدمی ڈوب رہا تھا اس کو بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی آواز جو تھی فلاں جگہ تک پہنچ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نے کہا اور اس کو بچہ پیدا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب سارے اختیارات کن کے ہاتھ میں ہیں. اسی طرح وہ ان کے اعتقاد میں یہ ڈال دیتا ہے کہ دیکھو جب اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ لگایا تو جڑ گئی، آنکھوں میں تکلیف ہوئی، اپنی لعاب دہن مبارک لگائی تو ٹھیک ہو گئی. وہ کہتے ہیں اب تمام اختیارات کے مالک انبیاء اور اولیاء ہیں، اللہ نے ان کو اپنا مختار بنا دیا ہے. فرق اتنی ہے کہ اللہ کے پاس تو اصل اختیار ہیں لیکن ان کو بھی اب اللہ نے دے دیے. تو لہٰذا اب چونکہ ہم بندے ہیں، اللہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے اور اللہ کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم اپنا سب کچھ تعداد فریاد استغاثہ ان اولیاء سے کریں، اور یہ اللہ کے اولیاء جو ہیں پھر آگے اللہ کو درخواست کیا کریں گے. تو اسی عقیدوں میں آ کر وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معجزات انبیاء پر حق ہے، معجزات اللہ نے جتنی عطا فرمائے پر حق ہیں، اور یہ بھی ساتھ عقیدہ رکھیں کہ سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کو انبیاء کو ایسے معجزات ملے کہ انبیاء کے بعد ان معجزات بھی ختم ہو گئے، اب ان کا صرف ذکر موجود ہے کتابوں میں، ورنہ وہ حقیقتاً موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا کو اللہ نے قرآن کا معجزہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایسا عظیم معجزہ علمی عطا فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. کیونکہ حضور کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے باقی ہے تو دلیل بھی قیامت تک کے لیے باقی ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لکڑی زندہ ہو جائے، سانپ بن جائے، حضور کے لیے بھی تو لکڑی زندہ ہو گئی اور رونے لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرماتے تھے تو ایک کھجور کے تنے مبارک سے آپ ٹیک لگاتے تھے، تو جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس لکڑی سے رونے کی آواز آئی جو پورے صحابہ نے سنی. اس لیے وہاں بھی ایک لکڑی کا زندہ ہونا موجود ہے.
اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اگر معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پتھر پہ ایک آسا ماریں اور اس سے جناب 12 چشمے جاری ہو جائیں، تو حضور کی تو انگلیوں مبارک سے چشمے جاری ہو گئے۔ اس لیے تمام اگر معجزات کو سامنے رکھیں تو سب سے زیادہ معجزات جو ملے ہیں وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو۔ اسی لیے علماء نے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے۔ تو اسی طرح سے کئی ایسے واقعات ہیں ماشاءاللہ جن سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ ہمارے آقا کو ملے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح رکھیں کہ معجزہ یا کرامت انبیاء یا اولیاء کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے ظاہر فرما دے نا، جب اللہ چاہتا ہے تو ظاہر فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ظاہر نہیں فرماتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ بدر میں اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرشتوں کو بھیجا، اور کافروں کو انہوں نے آ کے قتل کر ڈالا، لیکن جنگ احد میں شکست ہو گئی۔ حالانکہ فرشتے بھی موجود تھے اور اللہ کی قدرت بھی موجود تھی، لیکن ایک آزمائش اور امتحان مقصود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اسی طرح سے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی ظالموں نے قتل کرنے کے لیے کوشش کی، تو آپ بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے، تو آگے ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کا تنا جو تھا اس میں کچھ سوراخ تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام اسی کے اندر چھپ گئے تاکہ ظالم جو ہے وہ مجھے نہ دیکھ سکے، لیکن ان کو نظر آ گیا تو انہوں نے اسی لکڑی پہ آرا رکھ کے حضرت کو 2 ٹکڑوں میں شہید کر دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام پر ایسے ایسے مصائب بھی آ گئے، لیکن اس وقت وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، اور فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے انبیاء کو ظلماً شہید کر دیا، لیکن اس وقت انبیاء علیہ السلام معجزات نہیں دکھا سکے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کو منظور تھا کہ انہیں شہادت کے مرتبے پہ سرفراز فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کے معجزات برحق ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی کرامات برحق ہوتی ہیں، لیکن ہوتا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا منشا ہے۔ اللہ چاہے تو ظاہر فرما دیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہ ظاہر فرما دیں۔ کبھی آدمی ایک ولی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے جی میرے لیے دعا کر دیں، وہ دعا کرتے ہیں فوراً کام ہو جاتا ہے، اور کبھی وہی اللہ کا ولی اپنے لیے 20 سال دعا مانگتے ہیں، منظور نہیں ہوتی، اپنے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان کے اپنے کام نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا مالک میرا اللہ۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں۔ آدمی کا جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو پھر اعمال کسی کام کے نہیں ہوتے۔ یہ قاعدہ ہے کہ بنیاد اگر غلط ہو جائے تو عمارت ساری کی ساری جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی عمل کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ خالص ہے، عمل تھوڑا بھی ہے تو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اگر عقیدہ نعوذ باللہ باطل ہے اور غلط ہے، ساری زندگی بھی آدمی مراقبے میں گزار دے، ساری زندگی آدمی عبادات میں گزار دے، تو اس کا قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے عقیدہ چاہیے کہ کیا آپ کا اللہ سے ایمان بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایمان ہی درست نہیں ہے تو پھر عبادت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایسا ہے کہ آدمی محنت بھی کرتا رہتا ہے اور قیامت میں صلہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے فرعون کے پاس بھیجا، لیکن فرعون بدبخت کافر تھا، وہ اصر علی کفر ہی، وہ اسی کفر پہ اڑا رہا، اسی کفر پہ جمع رہا، اسی انکار پہ جمع رہا۔ نتیجہ یہ نکلا اخذہ اللہ اخذ عزیز مقتدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑ لیا، پکڑنا کیونکہ وہ تو غالب ہیں اور قدرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے اندر فرمایا کہ کیا ہے، فرمایا ان فی ذلک عبرۃ لمن یخشی۔ ان قصص سے قرآن مبارک کے اندر جو ہے یہ قصص تواریخی نہیں ہوتے، بلکہ یہ قصص عبرت کے لیے ہوتے ہیں، یہ قصص موعظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ نور مبین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ لوگوں کو ظلمات و ضلالات سے نکالتا ہے اور نور ایمان کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کیا؟ اسی لیے بیان کیا ہے کہ اگر اس زمانے میں فرعون نے مخالفت کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکے کے مشرکین آپ کی مخالفت کریں گے، ان کا انجام بھی ہوئی ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کا پہلے ہو گیا اور کسی کا بعد میں، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ جو اللہ کے انبیاء کو جھٹلاتا ہے اللہ اس کو عذاب دے۔ اصل عذاب آخرت کا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نمونہ دکھلا دیتے ہیں۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے وَكَذَلِكَ عَاقِبَةُ مَنْ خَالَفَكَ، اسی طرح انجام ان کا ہوگا جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتَ بِهِ، اور جنہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو آپ لے کر آئے ہیں، یعنی اللہ کا قرآن۔ اسی لیے قرآن نے اس آخر قصے میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ أَيْ هَلْ سَمِعْتَ بِخَبْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا بطور استفہام کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اي كلمه نداء بالواد المقدس المطهر طوى وهو اسم الوادي الصحيح كما تقدم في سورة طه، کہ جب پروردگار عالم نے کلام فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کلمہ وناداه۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے بواسطہ فرشتے سے، یعنی بواسطہ ملائکہ، جبریل بھیجا اور فرشتہ بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ملا ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا اور بدون واسطہ، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہو گیا کلیم اللہ، کہ وہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بلایا، اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمائی۔ کس جگہ فرمایا؟ بالوادی المقدس طوى، اس وادی مطہر میں، پاکیزہ وادی میں، جس کا نام ہے طوى۔ طوى جو ہے وادی کا نام ہے، علماء نے فرمایا یہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ وادی المقدس جو ہے، بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد وہ جبل طور کی وادی ہے۔ پیدا یہ ہوتا ہے نا کہ جب پہاڑ ہوں اور درمیان میں جو جگہ ہونی کی، اسی کو وادی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حرم میں غور کریں آپ، تو حرم شریف جو ہے تقریباً اس پورے علاقے میں سب سے نیچی جگہ ہے، کیونکہ ہر طرف اللہ کے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا کی کہیں سے بھی بارش کا پانی گرے تو حرم شریف کے نیچے سے گزرا، کیونکہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے کہ سارے مکے میں جو، یعنی اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے ایک بڑا پیالہ ہو نا، اس کی دیواریں یوں اٹھی ہوتی ہیں اور درمیان میں وہ جگہ جو ہے نیچے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جب اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کے گئے زمزم کے پاس، تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے محرم، میرے اللہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں، بواد، ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جس میں کوئی آبادی نہیں۔ اس لیے انہوں نے بھی لفظ وادی کا اطلاق فرمایا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى، علماء نے فرمایا کہ وہ بھی ایک وادی تھی، اور وادی کہتی ہیں کہ جو پہاڑوں کے درمیان میں نیچی جگہ ہو، اس علاقے کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ بڑا پاکیزہ مقام، کیونکہ آخر ایسا پاکیزہ مقام تو ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہاں بلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر سے وہاں کلام فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہی اپنی تجلی کا اظہار فرمایا۔ اس سے بڑا تقدس اس بات کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ، جگہ بھی مقدس ہوتی ہے، اسی طرح وقت بھی مقدس ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندے بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن نے فرمایا وادی المقدس طوى، اسی طرح اللہ نے جو شرف بخشا کعبۃ اللہ کو، اسی طرح اللہ نے جو شرف بخشا ہے مسجد النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف بخشا ہے مسجد اقصیٰ کو، اسی طرح اللہ نے انسانوں میں شرف بخشا انبیاء کو، اور پھر ان سے زیادہ شرف بخشا ہے رسولوں کو، ان سے زیادہ شرف بخشا حضرت محمد الرسول اللہ کو علیہ الصلوات والتسلیم۔ اسی طرح اوقات میں بھی وقت مقدس ہوتے ہیں، جیسے تمام دنوں میں جمعہ کا دن بڑا افضل وقت ہے، تمام ایام میں سے جمعہ جو ہے وہ ان کا سردار ہے۔ اسی طرح تمام سالوں میں سے جو عرفات کا دن ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح لیلۃ المزدلفہ کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے،
اسی طریقے سے یوم عاشوراء کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے عشر الاواخر کی بڑی فضیلت ہے، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے وقت بھی مقدس ہوتا ہے، زمان بھی مقدس ہوتا ہے، مکان بھی مقدس ہوتا ہے، اور مکین بھی مقدس ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں انبیاء کے بارے میں جیسے فرمایا، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی صفتیں تھی، فرمایا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بڑی شفقت عطا فرمائی تھی، ہم نے اس سے بڑا پاکیزہ پیدا کیا تھا کہ ایسا پاک نبی کے جس نے کبھی گناہ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان قیامت میں آئے گا، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خطا تو ہوگی، لیکن صرف یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے نبی ہوں گے جن کے دل میں کوئی ذرا سی خطا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برن بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیہ، اور فرمایا کتنا شان ہے اس کا کہ اللہ نے اس سے سلام کی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی مقدس لوگ پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے اوقات میں بھی اوقات مقدس رکھے ہیں، جیسے ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا وقت ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو دعا نماز کے بعد مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو اذانوں کے درمیان میں، یعنی ایک اذان ہو گئی اور دوسرا تکبیر ہو گئی، ان دو کے درمیان میں جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے یہ بھی بڑا مقبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اگر کسی بندے کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے تو وہ جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی دعا ایسی نہ کرے جو اللہ کے قرآن و سنت کے خلاف ہو، کوئی دعا ایسی نہ کرے جو قطیعت الرحم کا تقاضا کرتی ہو، ورنہ وہ ایسی گھڑی ہے کہ بس ادھر منہ سے دعا نکلی اور ادھر کام ہو گیا۔ اس لیے اب لیکن وہ جمعہ کے دن کس وقت میں ہے یہ اللہ جانتے، تو اس لیے جن کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے ایک دن محنت کر لینا کو مشکل ہوتا کہ آدمی اگر طلوع شمس سے دن شروع ہوتا ہے اور غروب شمس سے ختم ہوتا ہے، اگر ایک دن کے لیے آدمی اللہ کے مسجدوں میں بیٹھ جائے اور اللہ سے سارا دن ہی مانگتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے، تو چلو ایک جمعہ نہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں مہینے میں کبھی تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو ہی جائے گی۔ تو انسان کے لیے کوئی بات ایسی مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی مقدس ہیں، اللہ کے زمان بھی مقدس ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدس ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب ہم اگر بنانا شروع کر دیں، اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر افضل ہے، ہم کہیں 12ویں کی رات افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ المزدلفہ افضل ہے، ہم کہیں 11ویں کی رات بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ بڑے فضیلت والے، ہم کہیں نہیں جی محرم کے 10 دن جو ہیں وہ بڑے فضیلت والے ہیں۔ اس لیے اگر ہم خود اپنی طرف سے دین بنانا شروع کر دیں تو پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ رات مقدس نہیں ہوتی، تو ساری رات رمضان میں آدمی کیوں جاگتا ہے؟ اسی لیے کہ شاید مجھے خدا لیلۃ القدر نصیب کر دے، کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ لیلۃ القدر ہے اور رمضان میں ہے، اللہ نے جو فرما دیا کہ عرفات کا دن جو ہے بڑی نعمتوں کا دن ہے، حضور پاک نے جو فرما دیا کہ مزدلفہ کی رات ایسی ہے کہ جو میری دعائیں عرفات میں منظور نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں ہو گئی۔ اس لیے وہاں ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے مقابلے پر ہم خود کچھ راتیں بنانا شروع کر دیں، ان کے مقابلے پر ہم خود کچھ دن بنانے شروع کر دیں، ان کے مقابلے پر ہم خود اپنی رسومات جاری کر دیں۔ اسی کا نام بدعت ہوتا ہے اور اسی کا نام احداث الدین ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں خود پیدا کرنا۔ جو چیزیں قرآن میں ثابت ہیں، حدیث پاک میں ثابت ہیں، اجماع امت میں ثابت ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں ثابت ہے، آمنا و صدقنا، ان سے کسی کا جھگڑا ہے، کسی کا اختلاف ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کوشش کیا کریں، بس اسی میں اصل میں شیطان لعین جو ہے نا، دعا کریں اللہ ہمیں اس کے فتنوں سے بچا لے، دعا فرمائیں دل سے اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ ہے۔ شیطان جو ہے نا جی وہ گمراہ بڑے عجیب انداز میں کرتا ہے۔ مثلاً اگر سارے چند آوارہ بالکل یعنی غلط قسم کے نوجوان ملے ہوئے ہوں، ان کو وہ اور طریقے سے
گمراہ کرتا ہے، کبھی تاش میں ڈالے گا، کبھی فلم میں ڈالے گا، کبھی کسی عورت کے پیچھے لگا دے گا، کبھی کسی لڑکے کے پیچھے لگا دے گا، اور کبھی پھر ان کو آپس میں لڑا کے قتل ریزی اور خون ریزی اور تباہی بربادی کروا دے گا، ان کو اس طرح مارتا ہے۔ ایک دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بندہ تو نماز نہیں چھوڑتا، یہ بندہ تو ہر وقت ذکر میں لگا ہوا ہے، پھر اس کو اسی انداز میں مار دے، کہتے ہیں خیال کر خدا کا بندہ اگر 11ویں نہیں دے گا نا تیرے بچے مر گئے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا 11ویں کا تو بڑی مبارک رات ہے جس دن حضرت پیران پیر نے ایک عورت کا بیڑا ڈوب گیا تھا اور نکال لیا تھا، اور وہ بھی اسی لیے نکالا تھا کہ وہ 11ویں کرتی، تم 11ویں کرو گے تو تیرے جتنے ڈوبے ہوئے کشتیاں ہیں سب نکل جائے اور تیری بھی مشکلات جو اب وہ اس میں ڈال گئے۔ اس نے دیکھا اب یہ بندہ فلم تو نہیں دیکھتا، نہ یہ تاش کھیلتا، یہ تو نمازی بن گیا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، رات دن اللہ اللہ کرتا ہے، اس کو تو پھر اسی طرح ماروں نا، عبادت کے بہانے میں اس کا گردن توڑ، ان کو پھر وہ اسی طرح مارے۔ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، یا یہ آدمی کم از کم اس کا دین سے تعلق نہیں، کہنا ٹھیک ہے یار تمہارا باپ مر گیا لوگ کیا کریں گے، تیسرے دن کل تو کرو، کم از کم 7 جمعرات ہیں تو باپ کی کرو، باپ جو مر گیا جمعرات بڑا ثواب والا دن ہوتا ہے، تو ہر جمعرات میں جو کھانا کھلاؤ گے وہ تیرے باپ کو زیادہ ثواب ہوگا، اگر تم ہفتے کو کھلاؤ گے تو ثواب کم ہوگا، اگر اتوار کو کھلاؤ گے تو ثواب کم ہوگا، ایسا کرو پھر ہوں بھی 7 جمعرات ہیں، کیونکہ ثواب کے 7 چکر ہیں، صفا مروا کے 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، تیرے باپ کے لیے 7 دیکھے بھی نہ ہوں۔ اس طرح برباد کرتا ہے، اس طرح دماغوں میں ایک کیڑا ڈال دیتا ہے، اسی بندے کو اسی میں چکر دیتا ہے۔ دیکھا کہ ایک عالم ہے تقریریں کر رہا ہے، لاکھوں بندوں کو ہدایت ہو رہی ہے، بس اس کو اسی میں مارے گا کہ آپ جناب سبحان اللہ، آپ کا تو وہ مقام ہے نا ماشاء اللہ کہ آپ تو اڑ رہے ہیں، آپ تو آسمانوں میں جا رہے ہیں، اسی میں وہ برباد ہے۔ ہر آدمی کو مارنے کے لیے اس کے طریقے، یہ نہیں ہوتا کہ جاہل کو جاہل میں مارتا ہے، عالم کو علم میں مارتا ہے، عابد کو عبادت میں مارتا ہے، گناہگار کو گناہوں میں ڈبو دیتا ہے کہ وہ تو پہلے ہے ڈوبا ہوا، اگر اور تھوڑا سا اور دبا دے تاکہ اچھی طرح برباد ہو جائے۔ اس لیے اس کے طریقے ہوتے ہیں، کسی کو بدعت کے رنگ میں مار دیا، دیکھا کہ اب یہ بدعت بھی نہیں کرتا، یہ بدعت سے بھی بچ گیا ہے، ہر بات میں کہتا ہے قرآن حدیث ہو۔ اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی، انہوں نے کہا دیکھو بھائی جب ہر بات میں قرآن حدیث حجت ہے تو بس حضور کا مقام پھر کتنا بلند ہوگا۔ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ، اسی میں مار دیا، بس آدمی گیا، گردن ٹوٹ گئی کہ اللہ کے نبی کو خدا بنا بیٹھا۔ اسی طریقے سے اچھا، اور کسی کو گمراہ کرنے پہ انہوں نے کہا یار چھوڑو، جبریل جب حضور کے پاس آیا تھا حضور جانتے تھے بولے جبریل کون ہے، تو کیسے آپ نے پہچان لیا کہ جبریل ہے؟ مولویوں نے بنایا ہوا ہے، نہ کوئی جبریل تھا، نہ کوئی قرآن تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی غار تھی، نہ کوئی غار ہرا تھی، یہ تو مولویوں نے کس سے بنا رکھے ہیں، ورنہ ایک اللہ کا پیغمبر انسان ہے، محمد ابن عبداللہ ہے، 40 سال مکے میں رہتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، اکیلا غار میں بیٹھا ہے، ایک فرشتہ اتر، اس کو پتا ہے فرشتہ ہے، کیا پتا جن ہو، آیا انکار ہو گیا، نبوت سے بھی آدمی پھر گیا۔ جب جبریل کا انکار ہو گیا، وحی کا انکار ہو گیا، تو حضور کا تو خود بخود انکار ہو گیا۔ اس کے دماغ میں یوں کیڑا ڈالا اور اسے یوں برباد کر دیا، اور دیکھا کہ یہ آدمی اس چکر میں نہیں آئے گا، اس کا یار چھوڑو، مولوی صاحبان کہتے تو بڑا ہے نا کہ سود حرام ہے، ساری دنیا میں نہیں چل رہا، خام کا تم بڑے مولوی بنے پر چھوڑے یار ان مولویوں کی باتوں کو، بغیر بینک کے بلا گزارا ہو سکتا ہے، ہم اپنے پیسے گھر میں رکھیں ڈاکو لوٹ لیں گے، کہاں لے کے آئے ہیں؟ اور پھر اللہ میاں نے جو سود حرام کیا تھا وہ لوگ غریبوں سے لیتے تھے، ہم تو امیروں سے لے رہے ہیں، ہم غریبوں سے تھوڑا لے رہے ہیں، وہ تو غریبوں سے سود لیتے تھے، ہم تو بینکر سے لیتے ہیں، یہ تو خود اربوں پتی لوگ ہیں، ان خبیثوں سے تو لینا چاہیے، سرمایہ دار ہیں، ان کو تو لوٹنا چاہیے۔ دماغ میں کیڑا آ گیا، انہوں نے کہا ہاں وہ سود اور تھا، یہ سود اور، بس دماغ میں بات ڈال۔ اس نے کہا جناب ایسی بات ہے، مولوی کہتے ہیں شراب حرام ہے، ٹھیک ہے آپ بالکل پکے رہو، شراب باقی حرام ہے، لیکن حضور کے زمانے میں شراب بنتی تھی انگور سے، تم انگور کی آج بھی نہ پیو، سنترے کی گڑ شڑ کی بنا کے پی لیا کرو، یہ حضور کے زمانے میں تھوڑی تھی، حضور نے آخر حرام اسی چیز کو کیا ہوگا نا جو حضور کے زمانے میں ہوگی، تو یہ چیزیں تو تھی نہیں، مقصد ہے کہ کتا بھی وہی حرام تھا، آج کا کتا کھا لے، خنزیر بھی اسی زمانے کا حرام تھا، آج کا خنزیر تھوڑا حرام ہے۔
ایسی چیزیں جب وہ دماغ میں ڈالتا ہے بس بندہ سوا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور علاج کیا ہے کہ اللہ سے پناہ. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان، کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. ہماری طاقت نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم شیطان سے بچ سکیں. اس لیے کہ ایسا دشمن ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، بچیں کیسے؟ جو دشمن ہمیں نظر نہ آئے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے. جو دشمن ہم دیکھ نہ سکیں اس کا کیا کریں گے ہم؟ اس کا ہم کیا بگاڑ سکتے؟ تو ہم اس کی پناہ میں آ جائیں جس کو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کلہ وہو اللطیف الخبیر، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح دیکھیں بی بی مریم کو جب خوف ہوا کیا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیٰ، اس نے کہا میں اپنے رحمان کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں. تو اب شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا کیا حل ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑ لیں. اور اللہ کی پناہ پکڑنے کے بعد اس کا علاج کیا ہوگا؟ جیسے مریض کا تعلق ڈاکٹر سے ہو جاتا ہے، طبیب سے ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل اللہ جو قرآن و سنت کے متبع ہوں، جو صحیح معنوں میں علماء ہوں، صحیح معنوں میں اللہ کے اولیاء ہوں، ان کی صحبت حاصل کریں تاکہ وہ تمہارا علاج کریں. تمہارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھر بندہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. ہماری اپنے علاقے کی بات ہے، میرے اپنے علاقے کی بات ہے. میں 16-17 سال کے بعد گیا تو وہاں ایک بستی ہے اور ماشاءاللہ وہ بھی کافی ساری بستی ہے. اس زمانے میں تو کچھ لوگ ٹھیک تھے لیکن اکثر جو تھے بے نماز نہیں پڑھتے. عقیدہ بالکل ٹھیک، پکے موحد. اچھا، اور دین کے کام کے لیے جناب بلائیں تو جان دینے کے لیے تیار، گردنیں کٹانے کے لیے تیار. جہاں کوئی جھگڑا ہو بس بلائیں جناب، آگے آدمی کے آگے. نماز کے لیے بلاؤ غائب. اس دفعہ ماشاءاللہ میں گیا، دیکھا ماشاءاللہ اس بستی کے چھوٹے بوڑھے بچے جوان ماشاءاللہ سب مسجد میں بھرے ہوئے. ابھی عجیب بات ہے یار، ہم نے بڑی محنت کی، کچھ نہیں ہوا. یہ اللہ کے بندے، اللہ جب راضی ہو گیا تو اللہ نے کہا دل ادھر پھیر دیا. توڑیاں رکھی ہوئی، پگڑیاں باندھی ہوئی، مسجد بھری ہوئی ماشاءاللہ. اب مجھے تھوڑی تھوڑی شکلیں یاد تھی. 16 سال کے بعد جو آدمی کسی کو دیکھے تو اب ایک ایک بات تو یاد نہیں ہوتی ہے. خیر بعد میں ملا، میں نے کہا بھی الحمدللہ شکر. کہنے لگے جی ہمارے 2 نوجوان لڑکے تھے، ان کو کہیں کو تبلیغ والے پکڑ کے لے گئے، وہ جو سیدھے ہوئے تو انہوں نے ہم سب کو ٹھیک کیا. اب 2 لڑکوں نے جناب پوری بستی کی حلیہ ہی بگڑ گیا. سب کی ماشاءاللہ داڑیاں، سر پہ ماشاءاللہ پگڑیاں سنت کے مطابق، اور نماز میں صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدمی علاج کرے تو علاج ہوتا. اور شیطان بڑا کمین ہے، وہ کہے گا ہاں دیکھو ان سے خیال کرنا، ان سے بچنا، ان کے قریب نہ جانا، یہ بستر بند بڑے خطرناک ہو. دوسرا ہوگا وہ کہے گا بڑے بتی ہوتے. تیسرا دماغ میں ڈال دے گا میاں یہ تو خود مشرک ہوتے. چوتھا دماغ میں ڈال دے گا اللہ کے بندے بڑا اتنی پیسے ان کو کہاں آ گئے کہ رات دن دنیا میں پھر رہے ہیں، کوئی ان کو دیتا ہوگا، کسی کے ایجنٹ ہوتے. ہر کسی کے دماغ میں ایک علیحدہ علیحدہ کیڑا ڈالتا ہے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ تم دین کے قریب. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ آدمی دین کے قریب نہ جائے. دعا کرے اللہ پاک جتنی دنیا میں علماء ہیں، جتنی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت ڈالے، دلوں سے بغض نکال دیں. جو لوگ ایک دوسرے پر بغض رکھتے ہیں نکال دیں. شیطانی حملے. جو آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث مبارک پڑھا رہا ہے، کوئی ذرا لہجہ سخت ہے، کسی کا لہجہ تھوڑا نرم ہے، کسی کا درمیانہ ہے، قبول کرو دین میں لگا ہوا تو ہے. الحمدللہ اس کو طرف تو دین کی ہے نا.
کسی نہ کسی طرح وہ دین کی بات تو کر رہا ہے. ہم سے تو کروڑ درجے بہتر ہے کہ ہم ہر وقت پیسہ 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 کر رہے ہیں. ہم ہر وقت مزدوری میں اور روٹی میں اور پیسے میں اور دولت میں اور جناب کمانے میں اور چکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ کسی طرح اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے. کوئی اس میں چھوٹی بڑی غلطی ہے تو اللہ وہ بھی ٹھیک کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں اس کی اصلاح فرما دیں گے. اس لیے کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ کرتا ہے, اللہ رسول کے فرمان کے خلاف نہ کرتا ہو, شرک نہ پھیلاتا ہو, بدعات نہ پھیلاتا ہو. اس کی صحبت میں رہنے کے بعد دیکھیں کہ بے نمازی نمازی ہو گیا. اچھا پہلے قبروں پہ جاتا تھا اب جاتا ہے. پہلے وہ غلط لوگوں کی منتیں اور عرس اور فلاں کرتا تھا اب کرتا ہے. نہیں کر سمجھ آ گیا کہ ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصلاح ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صراط مستقیم پہ ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائیں, کیونکہ شیطان کا وسوسہ اتنا ہے. ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 80 یا 90 سال کی عمر تھی, تو ان کے خادم نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں حضرت سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں, کوئی علیحدہ بات کرنی ہے. میں نے حضرت نے فرمایا کہ نہیں, میں علیحدہ عورت سے بات نہیں کر سکتا, میں باہر آ جاتا. تم نے کہا حضرت وہ مجبور کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم تھوڑا دور بیٹھ جاؤ لیکن میرے کمرے میں نہ آئے, میں باہر بیٹھ جاؤں. باہر بیٹھ گیا تو خیر بات سن لی. تو نے کہا حضرت آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ 100 سال کی ہو گئی, اور بوڑھی عورت ہے, کون سی ایسی بات تھی اگر آپ کمرے میں سن لیتے. فرمایا میں اپنے نفس پر اور شیطان کے وسوسے سے بے غم نہیں ہوں. کوئی پتہ نہیں شیطان ابھی وسوسہ ڈال, کوئی پتہ نہیں شیطان ابھی رگوں کے اندر خون میں حرکت دے کے گرم کر دے اور میں گناہ کر بیٹھ, یا میری نظر غلط اٹھ جائے. لہذا اس لیے بہتر ہے کوئی آدمی اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا مگر وہ جن کو اللہ نے اس فتنے سے محفوظ رکھا. انبیاء کی تو اللہ حفاظت فرماتے ہیں نا کہ شیطان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, شیطان ان پر تسلط نہیں کر سکتا. اس لیے صحابہ نے پوچھا نا کہ حضور آپ کے لیے بھی وہ کریم تھا جو جن ہر آدمی کے لیے لگتا ہے. اور پھر میں ہاں لیکن اللہ نے اس کو بھی میرے تابع کر دیا, مجھے وہ برا کچھ برائی کا راستہ دکھائی نہیں سکتے. وہ خود ٹھیک ہو گیا. جب وہ خود ٹھیک ہو گیا تو وہ کیا کرے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فتنے سے بچا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے حملوں سے بچا لے, اور اس کے حملے الگ ہوتے, جوان کے لیے الگ ہوتے ہیں, بوڑھوں کے لیے الگ ہوتے ہیں, نماز والوں کے لیے الگ ہوتے ہیں, صف اول میں بیٹھنے والوں کے لیے الگ ہوتے ہیں. ان کو لڑا دے. آپ دیکھیں سارا دن صف اول میں نماز پڑھیں گے, ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, بوڑھے آدمی. اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے. مصلے بچھا لیں گے, اور بعض لوگ تو باقاعدہ پیسے لیتے ہیں مصلہ بچھانے کے. حرم بکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت. اور جس کے لیے انہیں مصلہ میں وہی آئے گا, جگہ دیں گے, اور کوئی آ گیا تو اس کو ایسے ماریں گے اللہ معاف فرمائے کہ جیسے کوئی دشمن آ گیا ہو. اللہ کا گھر ہے, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی مسجد ہے. جو آ گیا الحمدللہ, تم نے جگہ رکھی تھی دوست کے لیے, وہ نہیں ہوگی, لیٹ پہنچا اور آدمی آ گیا, اس کو بیٹھو گے, اس کا حق ہے, اس کو بیٹھنے میں. وہ نہیں ہے آپ کا آدمی پہلے آ گیا الحمدللہ, اس کا پہلے حق ہے. یہ تو نہیں کہ آدمی قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور اللہ کے حرم کے سودے کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کے پیسے لے کر مصلے بچھائے لوگوں کے لیے, اور نماز کی جگہ پر قبضے کرے. نہیں منع. ہاں اگر کوئی اہل علم ہے, علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی عالم ہے, جیسے کوئی دین سے زیادہ شناسا ہے, اس کے لیے ایسے مقامات پر کچھ رعایت علماء نے لکھی. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو بڑی سمجھ والے ہوں اور عقل والے ہوں اور فقہ والے ہوں اور دماغ والے ہوں, تاکہ میری نمازوں کو دیکھ کر وہ پوری امت پہ نمازیں پہنچائیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ تدبیر فرمائی ہے, ان کو آپ نے کچھ رعایت عطا فرمائی ہے. ورنہ بہرحال یہ مختلف حملے ہوتے ہیں, اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی محفوظ رکھے. فرماتے ہیں کہ وادی کا نام جو ہے طوا تھا. یہ صحیح قول یہی ہے, اور لوگوں نے اقوال نقل کیے ہیں, طوا میں بڑے اقوال ہیں, لیکن قول صحیح جو ہے اور قول راجح جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وادی کا نام ہے. مفسر فرماتا ہے کہ آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں, اس کا اعادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. طغى معنی ای تجبر وتمرد واتى. طغى کا معنی یہ ہے جو متکبر بن گیا ہے, وہ سرکش بن گیا ہے, وہ حدود سے نکل گیا ہے. طغى جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ دیکھو نا دریا میں طغیانی آتی ہے تو پانی باہر نکل جاتا ہے,
تو آدمی جب اپنے حدود سے باہر نکل جائے، اپنی حدود سے تجاوز کرنے کے لیے نکل جائے، ہاتھ نے تجاوز کیا چوری شروع کر دی، پاؤں نے تجاوز کیا غیروں کے گھر میں گھس گیا، آنکھ نے تجاوز کیا غیر محرم پہ دیکھنا شروع کر دیا، اسی طرح دل و دماغ اور فکر نے تجاوز کیا، نعوذ باللہ دین سے اللہ کے حدود سے نکل گیا۔ اس لیے فرمایا انہو طغی، انہو تجبر و تمرد و عطا، کہ وہ بڑا متکبر بن گیا، اس نے بڑا اپنے آپ کو متمرد اور سرکش بنا لیا ہے، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے پاس جائیں اور اس کو دعوت دیں، اور فرماتے ہیں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ أَيْ قُل لَّهُ هَلْ لَكَ أَن تُجِيبَ إِلَىٰ طَرِيقَةٍ وَمَسْلَكٍ تَزَكَّىٰ بِهِ تُسْلِمُ وَتُطِيعُ۔ اللہ نے فرمایا آپ اس کو جا کے کہیں کہ کیا تمہیں یہ چاہیے یہ بات کہ تمہیں ایک ایسا راستہ بتلاؤں، تم ایسا راستہ بتلاؤں کہ اس کو اگر قبول کر لو تو وہ تمہیں پاکیزہ بنا دے، یعنی اللہ کا راستہ دکھلا دوں، صراط مستقیم دکھلا دوں۔ اور پاکیزہ معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی غلط عقیدوں سے پہلے پاک ہو جائے۔ جیسے آدمی کو ظاہر میں نجاست لگتی ہے نا، جس بدن پلید ہوتا ہے، عقیدہ غلط ہو تو اندر پلید ہوتا ہے، اس لیے پاک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کا اندر بھی پاک ہو اور باہر بھی پاک ہو۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر ہمارے دل میں کسی غیر کا خیال آ گیا تو گویا اندر پلید ہو گیا، اندر ہمارے نجاست آ گئی، اندر ہمارے رجس آ گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہے، حرم میں نہ آئے۔ اب پلید کیا مشرک نہاتا نہیں ہے، غسل نہیں کرتا، آپ سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ تو روزانہ سوٹ تبدیل کرتے ہیں، اور ہم تو 4 دن کے بعد کپڑے، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد تبدیل کریں گے۔ وہ تو صبح اور پہنتے ہیں، شام کو اور پہنتے ہیں، رات کے نائٹ سوٹ اور استعمال کرتے ہیں۔ وہ تو جناب ہم تو پانی سے بھی مشکل سے نہیں آتے ہیں، وہ تو پانی کے اندر بھی کلونیا اور پتہ نہیں پرفیوم ڈال کے نہاتے ہیں، ان کے ہاں کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا وہ پلیدی کیا ہے، وہ کفر و شرک والی پلیدی ہے جو اندر کھڑی ہے۔ اصل جب تک وہ نہ نکلے بدن پاک نہیں ہوتا۔ آپ کتنے نہاتے چلے جائیں، غسل کرتے چلے جائیں، مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اندر کا شرک اور کفر نکل گیا، اب آپ غسل کریں گے کہ ظاہری پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ کافر اگر اسلام لائے تو غسل کرے، تاکہ وہ اندر بھی پاک ہو اور باہر بھی پاک۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میرے خلیل طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک کرو۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ پاک کرنے کے کیا معنی تھے، کہ ایک تو ظاہر میں صفائی کر دیں، اور ایک پاک کرنے کا معنی یہ تھا کہ میرے کعبے میں جنہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی پاک کرو، تاکہ اللہ کا گھر اندر اور باہر سے پاک ہو جائے۔ اسی طرح آدمی کا اندر اور باہر جب تک پاک نہ ہو، اس لیے اب باہر پاک ہے لیکن اندر غیر اللہ کا تعلق ہے، باہر پاک ہے لیکن اندر دماغ میں فکر لگا ہوا ہے کہ ہاں جناب فلاں مشکل کشا ہے اور فلاں حاجت روا ہے اور فلاں نفع نقصان پہنچانے والا ہے اور فلاں میرے حالت کو جاننے والا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اندر ابھی پاک نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا حل کا، کیا تمہیں یہ چاہیے کہ میں تمہیں ایسا راستہ بتاؤں انت زکا کے پاک ہو جاؤ، تم سیدھے ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ۔ اور فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ أَيْ أَدُلُّكَ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّكَ، اور میں تمہیں تیرے رب کی طرف ہدایت کروں، کیا بنا یعنی تیرے رب کی عبادت کا تجھے رستہ دکھاؤں۔ فَتَخْشَىٰ، تخشا کا معنی بَيُصِيرَ قَلْبَكَ خَاضِعًا لَهُ مُطِيعًا خَاشِعًا بَعْدَمَا كَانَ قَاسِيًا خَبِيثًا بَعِيدًا مِنَ الْخَيْرِ، تاکہ تیرا دل اللہ کے آگے جھکنے والا بنے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بنے، اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ ابھی تو تیرا دل جو ہے وہ خبیث ہے اور خیر سے دور ہے، چونکہ کفر اور شرک میں بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، یعنی فَأَظْهَرَ لَهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْحَقِّ حُجَّةً قَوِيَّةً وَدَلِيلًا وَاضِحًا عَلَىٰ صِدْقِ مَا جَاءَهُ بِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت بھی دی، توحید کی، اللہ کی طرف بھی بلایا، لیکن اس کے ساتھ اس کو وہ نشانیاں بھی دکھلائیں، وہ معجزات بھی دکھلائے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پہ دلیل بن جائے، موسیٰ علیہ السلام کی سچائی پہ دلیل بن جائے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، أي فَكَذَّبَ بِالْحَقِّ، اس نے حق کی تکذیب کی، وَخَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنَ الطَّاعَةِ، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا طاعت فرما برداری کا اس کا بھی مخالفت کی۔ وَأَصْلُهُ أَنَّهُ كَفَرَ قَلْبُهُ فَلَمْ يَنفَعِ لِمُوسَىٰ علیہ السلام بِبَاطِنِهِ وَلَا بِظَاهِرِهِ،
فعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع له. اب مفسر فرماتا ہے کہ خلاصہ کیا نکلا؟ فکذب وعصا، یعنی اس کا دل جو ہے وہ بھی کافر رہا، باطن میں بھی کفر رہا اور ظاہر میں بھی کفر رہا. اور اس کے بعد جناب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوا، نہ باطنی طور پر نہ ظاہری طور پر. فَعِلْمُ بِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ. اب لوگ فرماتے ہیں کہ فرعون یہ بات تو جان گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں اور جو لائے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے تو ایمان نہیں ہوتا. کوئی یہ کہے کہ بھی اللہ سچا ہے، اس سے تو نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ لائے. ضروری تو یہ ہے کہ ان المعرفۃ، ضروری یہ ہے کہ دل میں تصدیق آئے، زبان پہ اقرار آئے اور پھر عمل آئے، اللہ کے آگے جھکے. جب تک یہ ساری چیزیں پیدا نہ ہوں صرف ایسے کہہ دینا کہ ہاں جی حضور حق ہے، اللہ تبارک و تعالی حق ہے، ایسے کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتا ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور ارکان جو ہیں وہ دلالت کریں اور گواہی کریں کہ بدن اللہ کے آگے جھک رہا ہے، دماغ فکر اللہ کے آگے جھک رہی ہے. اس لیے فرعون کا صرف یہ جان لینا کہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، یہ اللہ کا وجود حق ہے، اتنے سے تو فرعون مومن نہیں بن سکتا، نہ اس کا ایمان ہو سکتا. وقوله تبارک و تعالی ثم ادبر یسعى ای فی مقابلة الحق بالباطل وهو جمع والسار ليقابل ما جاء به موسیٰ علیہ السلام من المعجزات الباہرات. اللہ نے فرمایا پھر اس نے پیٹھ پھیری اور چلا. یسعى کا معنی جانا چلنا بھی ہوتا ہے، یسعى کا معنی کوشش کرنا بھی ہوتا ہے. یعنی اس نے کوشش کی، کیسی کوشش کی کہ جادوگروں کو بلایا تاکہ مقابلہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لگ گیا، مقابلے کی کوشش میں پڑ گیا کہ اب جمع السحرۃ لیقابلوا به من المعجزات فحشر فنادى. اس نے جمع کر لیا، اس نے منادی بھیجے سارے ملکوں میں کہ سب کو بلاؤ، سارے جادوگروں کو بلایا کہ آؤ جی اللہ کے نبی کا مقابلہ. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں اہل باطل بڑے زور لگاتے ہیں، اہل باطل بڑے شور کرتے ہیں، بڑے کٹھے ہوتے ہیں اور اہل حق کا مقابلہ کرتے ہیں. اس نے بھی باقاعدہ منادے بھیجے اور بلانے والے بھیجے اور اپنے ملک کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو بلا لیا اور ان کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دو جادوگر ہیں نعوذ باللہ، اور ان کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ہم مقابلہ کریں گے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم جیت جائیں تو کوئی مال شال ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی ہمیں عہدہ مرتبہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے بعد ان کی نظر مال پر نہیں ہوتی، اور جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کی نظر مال پر ہوتی ہے. سب سے پہلے مال کا مسئلہ. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اہل حق کو اور اہل باطل کو اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیں گے معمولی سی بات، اہل باطل جو ہوگا اس کی پھرتا اور سارا جو یعنی سارا دن آپ کو تقریر بھی کرے گا، ہدایت بھی کرے گا، خلاصہ نکلے گا کہ وہ جی ایک عرس شریف کرنا ہے حضرت کا، اس کے لیے بھی بہرحال کچھ چندہ بندہ ہونا چاہیے آخر حضرت کے، اور اس کے بعد جناب ایک میلاد شریف کرنا ہے، اس کے لیے بھی چاہیے کوئی تھوڑا سا، اور ایک ہم حضرت کے لیے کوئی خانقاہ شریف بنا رہے ہیں، اس کے لیے ایسے اس طریقے سے نتیجہ ہوئی دولت ہو. اور اہل حق کا کیا ہے؟ آئے اللہ کے دین کی بات کی، کسی نے کچھ روٹی کھلا دی، کسی نے پانی پلا دیا، کسی نے سواری پہ پہنچا دیا، اور کسی نے کوئی خدمت کر دی، نہ کہ السلام علیکم السلام علیہ من اجر، مجھے تمہیں کچھ نہیں چاہیے، نجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ گیا. اسی لیے آپ دیکھیں جو اہل حق ہے وہ ساری زندگی حق کہتے رہے اور اس کے بعد فوت ہوئے تو کچھ نہیں چھوڑا. اللہ محتاج نہیں کرتا، یاد رکھیں اللہ اہل حق کو بھی محتاج نہیں کرتا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عزت دیتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ وہ دوسرے تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا ایمان قوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین جو ہے وہ قوی ہے. کہنے لگا فرعون انکم اذا لمن المقربین، کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام سے جیت جاؤ تو میں تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا. اس لیے اس نے اپنی قوم کو بھی بلایا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی. قال ابن عباس ومجاہد وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من اله غیری. کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی الہ، تمہارا کوئی ایک مشکل کشا ہے. اور اس کے بعد کہنے لگا انا ربکم الاعلی. قال اللہ تعالی فاخذه الله نكال الاخرة والاولى اي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لامثاله من المتبررين في الدنيا. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس سے انتقام لیا، پکڑ لیا اپنے عذاب میں، تاکہ دنیا کے لیے وہ عبرت بن جائے کہ اور متمردین جو ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جو تکبر کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے.
کہ اللہ نے فرعون کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، پوری قوت کو بھی غرق کر دیا دریا کے، اور اس کی لاش کو پتھر بنا کے دریا کے باہر پھینک دیا، قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا۔ فرماتے ہیں فَصِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالسَّرِّ الْمَرْفُودِ، اور قیامت والے دن جب یہ آئیں گے خود بھی بھیڑے اور پیچھے لگنے والے بھی بھیڑے، كما قال تعالیٰ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اللہ نے فرمایا یہ بھی جہنمیوں کے امام ہوں گے جو لوگوں کو، اپنی قوموں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ ائمۃ الہدیٰ ہوتے ہیں جو علماء ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور ائمۃ الضلال ہوتے ہیں جو لوگوں کو بدعات کی طرف، گمراہی کی طرف، شرک کی طرف، کفر کی طرف، ہلاکت کی طرف بلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت پہ پھر ان کا کوئی مددگار، کوئی معاون نہیں ہوگا۔ فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو عذاب دے کر عبرت بنا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا عذاب ملا کہ وہ غرق ہو گیا، اور آخرت کا عذاب ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا۔ وقیل المراد بذلك کلمتان الاولى والثانیہ، بعض علماء نے فرمایا نکال الآخرة والاولى، اس سے مراد یعنی پہلا کلمہ کذب وعصا، اس نے تکذیب کی اور عصیان کیا، اللہ نے بھی اس لیے اس کو دونوں کلمات میں عذاب دیا۔ وقیل کفرہ وعصیانہ والصحیح الذی لا شک فیہ الاول، مفسر فرماتے ہیں لیکن وہی پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کا عذاب لکھا۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قصہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فرعون کا تمرد اور پھر فرعون کی ہلاکت ذکر فرمائی، میرا مدنی، ان واقعات میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ ان واقعات کو جب پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صراط مستقیم اور ہدایت پہ چلائے۔ کہتا ہے جی کہ بعض لوگ جو ہیں مثلاً اولاد نہیں ہوتی ایک آدمی کی، تو ڈاکٹروں نے علاج کے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ آدمی کا، مرد کا بھی نطفہ اور عورت کا بھی مادہ منویہ یا نطفہ جو بھی ہے، بہرحال عربی میں تو اسے نطفہ ہی کہیں گے یا مادہ منویہ کہیں گے یا تخم انسانی جو بھی کہہ دیں، تو اس کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اللہ نے وہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جرثومات ہوتے ہیں اولاد پیدا کرنے کے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اس پانی میں اللہ نے بڑے جرثومات رکھے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض کے اندر اللہ معاف کرے وہ ہوتے نہیں، اس کا بھی علاج ہی نہیں ہو سکتا، بعض میں ہوتے ہیں لیکن کمزور ہوتے ہیں، وہ جلدی مر جاتے ہیں، ان کے اندر یعنی اتنی باقی رہنے کی قوت نہیں ہوتی، اس میں بھی اولاد نہیں ہوتی۔ بہرحال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہے تو ایسا ٹیسٹ کرانا جو ہے جائز ہے، بالکل جائز ہے، علاج کے لیے تو بالکل جائز ہے، علاج میں کیا منع ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے فرما دیا لیس علی المریض حرج، اللہ نے فرما دیا کہ مریض کے لیے تو کوئی ایسی چیز جو ہے منع نہیں ہے، اسی لیے اسلام نے اجازت دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اولاد کا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں اولاد کا ہونا، انبیاء نے اولاد کے لیے دعائیں کی کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ کے پیغمبروں نے دعائیں کی رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور اسی طرح اولاد کے لیے آدمی کا کوشش کرنا یہ تو بالکل عین دین ایمان ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کوشش کرو کہ اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے تاکہ قیامت میں فخر کر سکوں کہ میری امت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ایسی لڑکیوں سے شادی کیا کرو جو لڑکیاں خاوند سے محبت کرنے والی ہوں اور اولاد زیادہ جننے والی، یعنی جن کی ہاں اولاد زیادہ ہوتی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کو آدمی دیکھ لیتا ہے نا، مثلاً 2 بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، تو دیکھ لیتا ہے کہ اس بہن کا شوہر کے ساتھ کیسے گزارا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر کی تہذیب اچھی ہے۔ اسی طرح بھی اس بہن کی جتنی اولاد ہے، حضور نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، اسی لیے تو کافر زور لگاتے ہیں نا منصوبہ بندی کے مسلمان زیادہ نہ ہوں۔ اپنے ملک میں کبھی کی ہے منصوبہ بندی؟ کتنے اپنے بندے مار ڈالے ہیں؟ یا جن لوگوں کے آدمی زیادہ ہیں ان ملکوں کی عزت ختم ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بس یہ شیطانی وسا، بہرحال علاج کرانا چاہیے، ٹیسٹ کرا سکتے ہیں آپ، ڈاکٹر سے علاج کرائیں، ٹیسٹ کرائیں، کوئی اسلام منع نہیں کرتا ہے۔
ایک آدمی مدینہ پاک گیا اور واپسی پر اس نے احرام باندھا، مگر لوگوں نے ایک اعتراض کیا کہ میقات پر جانے کی ضرورت ہے، یعنی ذوالحلیفہ۔ ہاں اچھا، مسئلہ یہ ہے بھائی کہ جو آدمی بھی مدینہ منورہ جائے، وہاں مدینہ پاک سے واپس آتے ہوئے مقام ذوالحلیفہ، جسے آج کل پیر علی بھی کہتے ہیں، اور بڑی عظیم الشان ماشاء اللہ اب تو بادشاہ نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی عظیم الشان مسجد بنائی، یعنی آدمی کا دل دیکھ کے ماشاء اللہ دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کے گھر یہاں بناتی ہیں تو اللہ جنت میں بھی تو اپنے گھر عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے بادشاہ سلامت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو تو مسجدوں سے عشق ہے، یعنی جیسے آدمی کو ایک دیوانہ پن ہوتا ہے نا مسجدوں سے، انہیں تو مسجدوں سے ایسا عشق ہے کہ اس کے تو سارا زندگی بس اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ مسجد نبی آپ دیکھیں مدینہ پاک کیسے بن رہا ہے، حرم پاک دیکھیں کیسے بن رہا ہے، اسی طرح آپ مسجد جرانہ دیکھیں، مسجد تنعیم دیکھیں، مسجد ذوالحلیفہ دیکھیں، مسجد قباء دیکھیں، اور مسجد قبلتین دیکھیں، یعنی آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اندر جا کر دل کرتا ہے بندے کا بیٹھا رہے نماز پڑھے، اتنا الحمدللہ اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ تو بہرحال اگر آدمی مدینے سے بھی احرام باندھ لے تو ٹھیک ہے، کوئی بنا نہیں ہے کہ اس نے میقات سے پرلی طرف احرام باندھا، میقات گزر کے نہیں باندھا، لیکن افضل یہ ہے، اولا یہ ہے کہ جب مدینے سے آ رہے ہو تو اسی جگہ سے احرام باندھو جہاں سے حضور پاک نے باندھا، اسی لیے تو مسجد میقات بنا دی گئی، باقاعدہ وہاں مسجد ہے، باقاعدہ وضو کی جگہ ہے، غسل کی جگہ ہے، راحت ہے ذوالحلیفہ میں، آج کل پیر علی کہتے ہیں، اس لیے افضل اور اولا یہی ہوتا ہے کہ جس جگہ میرے آقا نے احرام باندھا وہی باندھے۔ لیکن ایک آدمی ہوائی جہاز پہ آ رہا ہے وہ ایئرپورٹ سے باندھ لیتا، مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیتا، یا جہاز میں ہی چڑھتے ہوئے احرام باندھ لیتا، جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ بائی روڈ آئیں تو بجائے مسجد نبی میں یا مدینہ پاک میں باندھنے کے وہیں سے غسل کر لیں، چادریں باندھ لیں، اب جب میقات میں آئیں تو رکعت پڑھیں اور نیت کریں اور توکل اللہ آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں آنے کے لیے احرام کی ضرورت ہے، اگر مکے کے قریب باہر سے باندھو پھر میقات کا کیا فائدہ ہوا، مکے کے قریب باہر سے باندھ لیں، احرام کی ضرورت ہے تو اسی لیے تو میقات بنائے گئے کہ وہاں سے کوئی بغیر احرام کے نہ گزرے۔ نماز ظہر میں فرض میں پہلی 2 رکعت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہاں بالکل پڑھی جاتی، دوسری 2 رکعت میں صرف فاتحہ ہوتی ہے، سورت نہیں ہوتی، یہی حکم ہے، یہی عمل ہے، یہی حدیث ہے، آپ ساری حدیثیں کتاب الصلاۃ کھول کے دیکھ لیں، جس مرضی آئے کتاب میں وہاں آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں۔ یہ کتاب الصلاۃ کوئی کتاب آپ لے لیں، اس کا کتاب الصلاۃ کا باب کھول لیں، اور کتاب الصلاۃ کا باب کھولنے کے بعد اگر آپ اردو جانتے ہیں تو کوئی اردو کی کتاب لے لیں، اس میں انشاءاللہ ساری تفصیل سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ کہتے ہیں جی یہاں پر بعض اوقات امام صاحبان جو ہیں جب فاتحہ پڑھ کے چپ ہوتے ہیں، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو پھر کچھ دیر رک جاتے ہیں اور پھر سورج شروع کرتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں یہ بھی آتا ہے، کیونکہ امام جب فاتحہ پڑھ رہا ہے پھر تو ہم فاتحہ مقتدی پڑھ ہی نہیں سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ امام جب پڑھ لے پھر ذرا چپ کر دیا تھا کہ موقع دے کے مقتدی بھی پڑھ لے، تو لہٰذا ان کے نزدیک کیونکہ ایک گنجائش یہ ہے، کیونکہ امام جو پڑھتے ہوئے تو پڑھنا منع ہے، تو اب کیسے پڑھے بھائی، وہ کہتے ہیں امام چپ کر جائے، سکتہ کر لے، وقفہ کر لے، تاکہ وہ جلدی سے پیچھے پڑھ لے، تو اس لیے یہ کرتے ہیں۔ اور آپ کے ملک میں اس لیے نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو امام کا پڑھنا جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ حضور پاک کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ کوئی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ مجھے وہ نماز آپ بتا دیں جو فاتحہ کے بغیر ہو، تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ نماز نہیں ہوتی۔ کون سی نماز میں فاتحہ نہیں ہوتی؟ ایک نماز مجھے بتائیں، میرا بھی ایمان ہے اس حدیث پر کہ جس نماز میں فاتحہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، لیکن کوئی نماز بھی تو ہو جس میں فاتحہ نہ ہو۔ ایسی طرح نماز تو مجھے بتائیں نا، کوئی نماز ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ ہاں جی امام پڑھتا ہے، تو پھر وہ لفظ مجھے دکھائیں کہ یہ بھی لکھا ہو امام اور مقتدی دونوں کا نام۔
پھر تمہاری ذمہ داری آ گئی، میری ذمہ داری تو ختم ہو گئی کہ نماز میں فاتحہ آ گئی۔ اچھا جی، ظاہر اثر خاموشی سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا یہی حکم ہے، نبی کا یہی عمل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور مغرب اور عشاء میں جہرن قرات فرمائی ہے، ظہر اور عصر میں آپ نے سرن فرمائی ہے۔ تو جب حضور کا عمل ہے تو وہ حضور کا عمل بغیر قرآن کے حکم کے ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور تو نمونہ ہے، اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، تو حضور نے اسی طرح پڑھی، ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ یہ 3 رکعتوں میں نمازوں میں حضور نے زور سے تلاوت فرمائی، اور 2 نمازوں میں حضور نے زور سے تلاوت نہیں فرمائی۔ باقی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا کیوں فرمایا، تو اس میں اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں تاکہ لوگوں کے عقیدے یہ نہ بن جائیں کہ زور سے پڑھو تو اللہ سنتا ہے اور ایسا پڑھو تو نہیں سنتا۔ اللہ کے لیے زور سے بھی برابر ہے اور ایسا بھی برابر ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کا جگانا مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے جاگے ہوئے تو ہیں، بس ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوقات کے اندر، چونکہ وہ ابتدائی وقت فجر کا وقت ہے، نیند میں گھبرایا ہوا آدمی آ رہا ہے، اور اسی طرح پھر رات شروع ہو رہی ہے، یہاں بھی پھر نیند کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ جیسے کہ کسی کا مقصد جگانا ہوتا ہے اور کسی کا مقصد اللہ کے آگے جھکانا ہوتا ہے۔ اگر ہم 2 آدمی گھر میں رہتے ہیں تو تہجد کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں، نہیں آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ حنفی حضرات کے نزدیک تو تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، بعض ائمہ کے نزدیک ہے تو وہ بھی صرف رمضان المبارک میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ عمل ہو جائے، ورنہ عام طور پر اس کا علیحدہ پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اصل تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بالکل کوئی دوسرا دیکھے ہی نہ، اور اللہ کی عبادت جو ہے بڑی اطمینان سے۔ میں نے عرض کیا ہے نا بھی، جو لوگ مکہ شریف سے مدینہ جاتے ہیں واپسی پر اگر میقات سے پہلے وہ احرام باندھنے اور نفل پڑھنے ہو جائے گا، ابھی تو میں نے بتا دیا، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ میقات کی مسجد میں جائے، میقات کے سامنے آئے وہیں گاڑی روک لی اور وہیں کھڑے ہو کے نیت کر لی، اگر نفل نہ بھی پڑھے اور نیت کر لیں تب بھی کوئی بات نہیں، موٹر میں بیٹھے بیٹھے دن تک نیت کر لیں، لبیک اللہم لبیک، وہ شروع کر دیں، بس بات ختم ہوگی، احرام باندھا ہوا ہے، نفل پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، موقع ملے تو پڑھ لو، نہ ملے تو نہ پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى یا اللہ عالم اسلام کی اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ